جی، پاکستان کی تاریخ میں سب سے پہلے میں نے جو ہے اس چیز کا سچا انکشاف یا دعویٰ کیا ہوا ہے کہ جناب پاکستان کے اندر کرپشن کی بنیاد جو ہے وہ ڈالنے والے ہی قادیانی جماعت ہے۔ قادیانیوں کے اپنے محض سے اپنے سورس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب پاکستان بنا تو اس وقت انہوں نے قادیان سے دو ہوائی جہاز میں رقم جو تھی قادیانی جو انہوں نے وہاں جمع کی ہوئی تھی قادیان میں، وہ لاہور منتقل کر دی اور اس کو بائی ایئر بھیجا گیا، کیونکہ جیسا کہ میں نے ہی قادیانیوں کے اوپر تحقیق کرتے ہوئے یہ چیزیں واضح کی کہ انگریز جو ہے وہ ہندوستان کے اندر قادیانیوں کی ایک ایئر فورس بنا رہے تھے، لیکن اسی دوران پاکستان بن گیا، تو لہٰذا وہ منصوبہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچ سکا۔ تو اسی لیے یہ کوئی مطلب کوئی ایسے سورس کا انکشاف نہیں ہے جو اینٹی قادیانی ہے، کوئی بظاہر کوئی مولویوں کی جماعت کیا بولتے ہیں ختم نبوت تنظیم یا کوئی اس قسم کے اور جو مادر چود مولوی ہیں، یہ ان کی جو ہے وہ فائنڈنگ نہیں ہے، اور یہ فائنڈنگ تو بہرحال میں نے کی، لیکن جو ہے وہ کہاں سے مجھے یہ سارا معلومات ملی، وہ قادیانیوں کے اپنے ذرائع ابلاغ سے۔ تو اس لیے اس بات کو جو ہے وہ کوئی نہیں جھٹلا سکتا، تو یہاں یہ بات جاننا بہت ضروری ہے۔ جی، یہ تراشا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلے بھی میں لگا چکا ہوا ہوں اور اس کے اوپر غالباً ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں، لیکن کیونکہ ذکر ہو رہا ہے پاکستان میں کرپشن کی بنیاد کا، تو اس لیے میں نے سرسری سا جو ہے پھر اس کا بیانیہ دے رہا ہوں۔ تو دیکھیے جناب عالی، بات سیدھی سی یہ ہے کہ یعنی انگریز جو تھے، جیسے میں بتا چکا ہوا ہوں کہ انگریز ہندوستان میں قادیانیوں کو، یعنی یونائٹڈ انڈیا میں قادیانیوں کو بنا کر دے رہے تھے ایئر فورس، لیکن کیونکہ اسی دوران پاکستان یا تقسیم ہو گئی تو وہ ان کا منصوبہ نہیں بن سکا، یو سی۔ تو اسی لیے یہ جو ہے یہ جو ہے کیا بولتے ہیں جی، ہاں، یہ پھر انہوں نے جو ہے انگریزوں نے وہاں پر ایک چھوٹا سا ایئرپورٹ بھی بنا دیا ہوا تھا قادیان میں، اور وہاں پر ان کو 2 پلین بھی دیے ہوئے تھے۔ تو یہ انہی پلین کے ذریعے جو ہے انہوں نے 19 اگست 1947 کو جو ہے وہ خزانہ نکالا اور وہاں سے لاہور لے آئے۔ ابھی پاکستان کو بنے 7-8 دن ہو چکے ہوئے تھے، اور پاکستان کے جو ادارے تھے وہ تشکیل پا چکے ہوئے تھے، کسٹم کا ادارہ تشکیل پا چکا ہوا تھا، ایئرپورٹ سیکیورٹی، یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ تھی، فوج پولیس وغیرہ، اگرچہ ابتدائی حالت میں تھے، کوئی اتنے آرگنائزڈ اور اتنے زیادہ نہیں تھے کہ ان کو، لیکن بہرحال ان کا وجود تھا، اور کیونکہ لاہور اس زمانے میں بہت زیادہ ایکٹیو سٹی تھا، کیونکہ مہاجرین کی تعداد زیادہ وہیں آ رہی تھی، اور دلی سے جو کوئی فلائٹس وغیرہ بھی آتی تھیں، ہندو بھی اسی دوران جو ہے رچ ہندو لاہور سے یا پاکستان سے جو بائی ایئر جو افورڈ کر سکتے تھے وہ یہیں سے جا رہے تھے، سو دا ایئرپورٹ واز ویری بیزی ایٹ دیٹ ٹائم، اور انڈر دا اسٹرکٹ کنٹرول آف پاکستان اتھارٹیز تھا۔ لیکن کیونکہ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ مادر چود جو ہے یہ پاکستان کے پہلے دن سے ہی مالک بن گئے ہوئے تھے۔ اب آپ امیجن کریں، کوئی لکھت پڑھت نہیں، کوئی کچھ نہیں، وہ بلیک منی جو 2 جہازوں کے اندر آئی ہے وہ فلائی کرتی ہے قادیان سے اور سیدھا لینڈ کرتی ہے لاہور میں، اور آگے کوئی کسٹم کا کوئی آفیشیل پاکستان کا اس کو ٹچ نہیں کر سکتا۔ تو وہ
لاہور کا اس زمانے کا لاہور شہر کا قادیانی جماعت کا امیر بشیر احمد جو تھا وہ وہاں اپنے دوستوں کے ساتھ یا اپنے ملازمین یا دیگر قادیانیوں کے ساتھ وہ جاتا ہے جہاز کے پاس، اور وہاں سے جناب یہ سارے باکس اٹھا کے اپنی گاڑی میں ڈالتے ہیں اور اس کو سیدھا 13 ٹیمپل روڈ لاہور وہاں پہنچا دیتے ہیں، جو ان کا اس وقت سمجھ لیں کہ ٹیمپریری ایک دفتر بنایا گیا تھا۔ اور مرزا محمود جو ہے وہ جب لاہور میں آیا ہے تو پہلے اس نے وہاں سٹے کیا ہے، پھر اس کے بعد کیونکہ انہوں نے الاٹمنٹ کا محکمہ وغیرہ جو ہے وہ تشکیل دیا ہوا تھا اپنے مرزائیوں کے ساتھ، تو مرزائیوں انہوں نے پھر وہ لاہور کی جو بہتر جو بلڈنگیں تھیں اچھی اچھی کمرشل اور یہ سارے، یہ پھر وہاں جو بندر بانٹ قادیانیوں نے آپس میں کی، یہ میں ساری چیزیں بیان کر چکا ہوا ہوں۔ تو یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے پاکستان کی ہسٹری کا کہ کس طریقے سے وہ، کیونکہ اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ایک انٹرویو تھا کوئی آج سے 8-9 سال پہلے میں نے سنا تھا، اس میں وہ مرزائی جو تھا وہ بتا رہا ہے، وہ غالباً آئی ایم نوٹ شیور یہ اس کا کوئی بیٹا تھا بشیر کا یا کسی ایک مرزائی کا بیٹا تھا، جو بتا رہا ہے کہ جو خزانہ آیا تھا وہ بنیادی طور پر اس کا والد جو ہے وہ لے کے آیا تھا، تو وہ بھی اس مطلب گروپ میں شامل تھا جو یہ پیسہ لے کے آئے ہیں۔ تو وہ باتوں باتوں میں انٹرویو میں وہ کہہ رہا ہے کہ کم سے کم اندازے کے مطابق 30 کروڑ روپیہ تھا، اوکے، اور جو ہیرے جوہرات اور گولڈ وغیرہ اس کا کوئی شمار نہیں تھا، وہ صرف مرزا محمود کو پتہ کہ اس کی کیا ویلیو تھی۔ تو اب وہ انٹرویو بھی انہوں نے ماچودوں نے غائب کر دیا ہوا ہے، میں نے بہت کوشش کی، یعنی بات یہ ہے اگر یہ پاکستان کے قانون کے پاسدار ہوتے تو وہ پیسہ ڈکلیئر کرتے، اوکے، کہ دیکھیے جناب یہ ہم لے کے آئے ہیں، یہ اسٹیٹ جو قانون ہوتا ہے ملکوں کا، مثال کے طور پہ اب میں ڈنمارک سے جاؤں لاہور اور کوئی بہت بڑی رقم جو ہے وہاں میں لینڈ کر کے تو سیدھا میرے یار دوست آئے ہوں، کسٹم والوں کا کوئی بندہ نہ ہو، میرے بندے آئے ہوں، وہ بیگ اٹھائیں اس پیسے کا اور گاڑی میں رکھ کے اور جناب علی میرے گھر پل کو لے جائیں یا کہیں وداؤٹ اینی لکھت پڑھ جانچ پڑتال، کوئی ریکارڈ نہیں، اس کو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ بولو تاڑی مادا کماں پھیرو گل لبرلز، گشتی دے پترو، حرام زادے ہو، کتی دے بچے ہو، ہاں، یہ ہے کرپشن کی بنیاد، ماں چودو، تسی کرپشن کر دیو نا تو سنو یہ تھا۔ تو خیر اب مجھے یہ بتائیں کہ اس پیسے کو بلیک منی کہو گے کہ وائٹ منی کو، خدا کے لیے بتاؤ، او کی او سڑیا کیا کہتے ہیں، سڑیا چلو دا دی مادا، اور جو اشتیاق احمد لاہوری جو کہتا ہے کہ میں پارٹیشن کی تاریخ کا جو ہے سب سے زیادہ جو ہے ریلائبل سورس ہوں، ماں چود گانڈو ایتھے دس مادا تیرا خلیز آدمی مادر چود بولا دیتے کتی دا پتر حرام زادہ۔ خیر یہ کیا کونی بونڈی بچے، کیا مزمل، کیا رضا رومی، کیا یہ دوسرے، یہ کیا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ان کو تو میں تگنی کا ناچ نچا چکا ہوں، بولتی بند کروا چکا ہوں۔ تو لیکن اے جڑا بڑا سیاح بنتا ہے نا ماں چود گشتی دا پتر، جو کہتا ہے کہ میں سب کانٹیننٹ جو پارٹیشن کی تاریخ کیا ہسٹری کو سب سے زیادہ میں نے جو ہے بکس میں اور یہ اور وہ ایک ڈیٹیل بتائی ہے، ایتھے بولو تیری بہن دا گشتی دے پتر حرام زادے، بول کی کہنا ہے گشتی دے پتر، اوکے، لیکن یہ نہیں بولیں گے، مرزائیاں دے کانے نے ماں چود، آپ بھی مرزائی نے بہن چود۔ تو جناب علی یہ تاریخ ہے، یہ یہاں سے اچھا پھر وہ بھی میں نے ریکارڈ کی ہے کہ یہی پیسہ جو ہے انہوں نے مرزائیوں نے کیا بولتے ہیں رشوتیں، سیاسی رشوتیں دینے کے لیے استعمال کیا، اسی پیسے سے انہوں نے جناب علی پاکستان کے اندر کیا بولتے ہیں اس کو
ملیٹنٹ آرگنائزیشن فرقان فورس بنائی اور بہت کچھ انہوں نے. ابھی تو چند ایک چیزیں سے پردہ ہٹا ہے. اندر خانی اگر تحقیق کے ذرائع زیادہ میسر ہوں اور میں پاکستان میں ہوں، میں تو پھر وہ وہاں جا کر ان کی وہ 100 سال پرانی چیزوں کو کھیڑ کے نکال کے سامنے لے کے آؤں ماں چودوں کے. تو یہاں جو ہے یہ تاریخ جاننا بے حد ضروری ہے کہ یہ جب کرپشن کی بات کرتے ہیں تو بھائیو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ انہوں نے ریاست کے اندر ریاست بنا لی ہوئی تھی. سارے ادارے ان کے تحت تھے، ان کے فالو کرتے تھے، اور سارا کچھ جو ہے اسٹیٹ آف پاکستان کے یہ مکمل مالک بن چکے تھے، اور جو آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. خدا کے لیے اس سچ کو قوم قبول کر لے. تو آگے میں پھر یہی بتا رہا ہوں، میرا جو آج موضوع ہے وہ یہی ہے کہ میں پھر یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو حقیقی اور جو ٹرننگ پوائنٹ آف ہسٹری آف پاکستان میں ہے، یعنی پاکستان جو ہے کرپشن کی زد میں آنے والا ایک ایسا ملک ہے جو تمام پوٹینشیل، تمام وسائل کے ہوتے ہوئے کرپشن کی وجہ سے ابھی بھی وہ مقام حاصل نہیں کر سکا جو مقام ذوالفقار علی بھٹو اس کو دلانا چاہتا تھا، جس راستے کے اوپر اس نے پاکستان کو گامزن کر دیا ہوا تھا. لیکن یہ ساری چیزیں، یہ ساری رکاوٹیں، یہ سارا کچھ، اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہے جو بہت مین فیکٹر ہے پاکستان کے زوال کا، پاکستان کے پیش رفت نہ کرنے کا، وہ کرپشن ہے. اور کرپشن کی جو ماں ہے وہ مادر چودو قادیانی جماعت ہے. دلیو ماں چودو اس گل نو سمجھ جاؤ. کانڈو ماں چود صحافیو تاڑی ماں دا چوتھا مرزیاں دے کل اپنی ماواں لے کے جاندے ہو، اندر نالے کھولواندے ہو اپنی ماں دا، تے اس تو بعد تسی بڑے جرنلسٹ بن جاندے ہو. ماں چودو اس کے اوپر بولو. لیکن وقف توڑ کے چلا گیا. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا ایسا ہوا اتفاق کہ مجھے 2003 کے نومبر کی پہلی یا دوسری تاریخ کو انصار اللہ کی طرف سے یہ خط مل گیا. میری ایکسٹینشن تھی 31 دسمبر 2003 تک. تو مجھے یہ خط مل گیا کہ آپ کو اگلے ایکسٹینشن نہیں دی جا رہی. تو میں اس سے کلیئر ہو گیا. ٹھیک ہے. اور اس سے میرے حوصلہ بڑھا کہ چلیں جی اب دفتر کی طرف سے ہوا ہے. میں حضور کی خدمت میں کیس وہاں منظور ہو گیا. جب منظور ہو گیا تو حضور نے مجھے خط لکھا کہ وظیفہ آپ کو گورنمنٹ نے دینا ہے اور خدمت جماعت کی کریں. تو میں نے حضور نے فرمایا کہ میں نے امیر صاحب کو لکھ دیا ہے، وہ آپ کو مناسب کام دیں گے. ابھی میں 2-3 دن. ہاں جی، یہ آپ دیکھ لیں، یہ مرزائی خود اعتراف کر رہا ہے کہ مرزا جو ان کا خلیفہ تھا غالباً مرزا محمود ہوگا یا اس کے بعد کوئی مادر چوتھ تھا، وہ یہ اب آپ اندازہ لگائیں، یہ کہتے ہیں ہم خدائی جماعت ہے. اوکے، اب اپنے علاوہ کسی اور کو مسلمان نہیں مانتے ماں چود یہ، اور تمام جو اسلامی ویلیوز ہیں وہ کہتے ہیں اس کے اوپر عمل کرنے والے تو ہم ہیں. اب اسلام کے اندر یہ ہے کہ جناب جس کے آپ ملازم ہیں آپ اس کے لیے کام کریں کیونکہ وہ آپ کو تنخواہ دیتا ہے. یہ مطلب اصول ہے. اب وہ خود بیان کر رہا ہے، سنو اے ماں چودو لبرلز، یہ خود بیان کر رہا ہے کہ جناب علی مجھے مرزے نے کہا کہ یعنی جو بھی ان کا ماچود ہوگا اس وقت خلیفہ، کہ تم نے گورنمنٹ یعنی اسٹیٹ آف پاکستان کے تنخواہ تمہیں ملے گی لیکن تم نے کام جو ہے وہ جماعت کے مفاد کے لیے کرنا ہے. اب تسلی ہو گئی آپ کو
کہ میں نے زبانی اعتراف ان کا لگا دیا ہے. تو اسی لیے اگر کوئی پاکستان کے اندر مرزئی جرنیل ہے، پیسے اس نے اسٹیٹ آف پاکستان سے تنہا لینی ہے، لیکن کام اس نے جماعت کا کرنا ہے. اس لیے آغا وسیم کہتا ہے کہ ان کے اوپر اعتماد نہ کرو. اگر کوئی سفیر ہے، اس نے تنہا پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں، استحصال زدہ لوگ ہیں، وہ ان کی کمائی سے، ان کے ٹیکس سے ان کو جو ہے لیوش لائف سٹائل بنا کے ہر طرح سے، لیکن انہوں نے پاکستان کے لیے کام نہیں کرنا، انہوں نے کرنا ہے جماعت کے لیے. اوکے، یہ ریالٹی ہے. اس لیے آغا وسیم جو ہے نا بار بار یہ چیزیں بتاتا ہے آپ کو. لیکن قوم بینی پہن چود اتنی زیادہ بے حس ہے، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سو سیڈ. اور اگر کوئی کیا بولتے ہیں ڈی ایس پی ہے، وہ تنہا جو ہے پاکستان ریاست سے لے گا، مسلم ریاست سے، کام وہ مرزئی کا کرے گا. اگر کوئی وزیر ہے، وہ بھی اسی طریقے کے کام مرزئی کا کرنا ہے. مال کس کا کھانا ہے؟ ریاست کا. اوپر سے نیچے تک یہی سسٹم ہے. جناب علی ہوں یقین آیا تاری ماں دا لبرلز؟ نہیں، ان کو نہیں آتا، ان کو شرم نہیں آتی تو یقین کیسے آ؟ تو بولو تیری بھانو کی کہندے نے، کیا نام ہے اس کا، سڑے ہوئے چلغوزے، بولے کی کہنا تو؟ کرپشن ہے کہ نہیں؟ کشتی دے پتر. تو یہ فیکٹ ہے. اب اس کے اوپر اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کسی جرنلسٹ نے پاکستان کی تاریخ دے یہ بات کہی ہے کبھی؟ یہ ثبوت لایا ہے یہ چیزیں؟ کوئی اس کے اوپر لب کشائی کرتا ہے؟ کوئی ماچود صحافی ہے، کوئی تجزیہ نگار ہے، کوئی مورخ ہے، کوئی بات کرتا ہے؟ نہیں کرتے. تو اب میں بات کرتا ہوں، لیکن میری بات کا کوئی رسپانس قوم نہیں دیتی، تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری قوم جو ہے وہ غربت اور اس استحصال زدہ نظام سے نکل کے اپنا معیار زندگی بہتر بنائے، ایک ترقی یافتہ ملک پاکستان بنے، جس کا مضبوط دفاع ہو، مضبوط فوج ہو، جو مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو. خواہ وہ مسلمان جو ہے وہ ہمیں تھوڑا بہت گناہ گار بھی ہو جائے، ڈزنٹ میٹر، کلین شیو ہو، وہ چاہے مطلب اتنا روزگار پرہیزگار بھی نہ ہو، لیکن غدار نہ ہو، بس ہو وفادار. اور زیادہ تر وفادار جو ہیں وہ نکلے ہی وہی ہیں جو کلین شیو ہیں، جو کہ زیادہ. باقی مولویوں نے اتنی اتنی لمبی داڑیاں لگا کے اور ماتھے پہ محراب لگا کے کی غداری ہے ماں چودوں نے. تو اس لیے بہرحال یہ چیزیں سمجھنے سے تعلق رکھتی ہیں. میں اس کے اوپر اور کیا کہہ سکتا ہوں؟ ساری کہانی اس نے خود بیان کر دی ہے مرزئی نے، کہ یہ ہے مرزئی نیٹ ورک. مال مسلمان کا کھاؤ، کام زندیق قادیانی کا کرو. اسی لیے تو ہم لوگ جو ہیں آج تک صحیح ڈائریکشن پر چل نہیں سکے. جس بندے نے کوشش کی تھی اس کو مرزئیوں نے سزائے موت دے دی، دیٹس آل. اور اس کے بعد پھر دوسری آواز آغا وسیم ہے. تو بھائی میں تو آواز ہی دے سکتا ہوں، اوکے، میرے پاس تو اور کچھ نہیں ہے. سوچا تھا کہ عوام جو ہیں ان کو میں شعور بخشوں گا، ان کے اندر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی رمز جو ہے وہ ضرور اس میں ایک لرزش پیدا ہوگی، اس میں ایک اسٹرینگتھ آئے گی، اور وہ میرے ویژن کو لے کے آگے چلیں گے. لیکن جن کپو اویو لال ہے، کوئی نہیں بولتا، کوئی نہیں بولتا.
اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مایوسی ہے اور کیا ہے؟ جس بندے نے اتنے حقائق بیان کر دیے اور اس کی بات کو اوپر مولوی جتنے بھی ہوا جو میرے خلاف ہوئے نے. چلیں بہرحال تو اس کے اوپر پھر کبھی بات ہو سکے گی تو کروں گا، لیکن یہ میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ مرزائیوں کو ریموو کرو ان کی اہم پوسٹوں سے، کیونکہ یہ یہاں بیٹھ کر پاکستان کے مفاد کے لیے نہیں، اپنی جماعت کے مفاد کے، اور اب آپ کے سامنے ایک زندہ مطلب ایک مثال بھی آ گئی ہے. تو سوچو کہ آغا وسیم غلط تو نہیں کہتا. اگر میں سچ کہتا ہوں تو آؤ میرے ویژن کا ساتھ دو، کوئی نہ کوئی حرکت کرو، صرف اور صرف خاموش تماشائی بن کے. تو اس طریقے سے جو بھی پاکستان کے اندر ہو رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، بے روزگاری ہے، لوگ بچے چھوٹے چھوٹے کرمنل بن رہے ہیں سروائیول کے لیے، اوپر سے وہ افغانستان پاکستان کو توڑنے کے اوپر در پر ہے، ادھر سے انڈیا ہے، ادھر سے قطر ہے، دبئی ہے، سعودی عرب ہے، اور آپ تو مکمل طور پہ گر چکے ہوئے ہیں. اوکے، اور ہم چھلانگیں لگا رہے ہیں جی ہم یہ پیس ڈیل کروا دیں گے اور ہمیں کیا مل جائے گا آپ کو. چلو پیس ڈیل بھی کروا دی لیٹ سے، جس کے امکانات کم ہیں، لیکن چلیں اگر فور ٹائم بینگ ایک تھوڑا عرصے کے لیے اگر یہ بھی ہو جائے، تماشا لگ جائے جی پاکستان نے پیس ڈیل کروا دی، تو ہمیں کیا ملے گا؟ کشمیر آزاد ہو جائے گا، پاکستان سے غربت کم ہو جائے گی، پاکستان کے مسائل ختم ہو جائیں گے، افغانوں کی ٹیررزم ختم ہو جائے گی، پاکستان کے اندر بڑھتی ہوئی جو علیحدگی پسندانہ رجحانوں کے اوپر جو اس دن سے سٹارٹ ہو گیا تھا پریکٹیکلی، جو اس دن افغان مہاجرین یہاں آئے تھے، آئی نو دیٹ وہ کیا کہتے تھے ان لوگوں کو، اور کیا بہرحال وہ اب اس کے اندر پوری ایک جنریشن جو ہے وہ اس کا شکار ہو چکی ہوئی ہے. پشتون پنجابی کو گالی دے رہا ہے، پنجابی پشتون کو گالی دے رہا ہے، سندھی یہ سارا اور سارا ایک منصوبہ بندی کے تحت ہے، اور ہم جو ہے اس کے اوپر اندھا دھند چل رہے ہیں. اور ایک ہی نجات کا راستہ جو آغا وسیم بتا رہا ہے، اس کے اوپر اگر آپ نہیں چلو گے تو آپ اور مزید سفر کرو گے. نہ ہمیں عمران خان کی ضرورت ہے، نہ بے نظیر کی ضرورت ہے، نہ زرداری کی ضرورت ہے، نہ نواز شریف مادر چوت کی، نہ ان کی کسی ایک کی نہیں ہے. ہمارے پاس ایک مثال ہے، وہ ہے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک ویژن، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، کوئی نہیں. اور ظاہر ہے وہ ویژن جو ہے وہ مطلب اسلام دوست ویژن ہے. اوکے، اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو اسلام کے خلاف ہو. تو اس لیے ہم چیزوں کو جو ہے آسان کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، میرا ساتھ دیں، میرے ویژن کا ساتھ دیں، اور ہم اس ملک کے اندر ایک انقلاب لے کے آئیں. یہی ایک حل ہے. لاکھ الیکشن کروا لو، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ بھی نہیں ہونے والا. مسائل بڑھتے ہیں اور بڑھتے جائیں گے. شارٹ کٹ بتا دیا ہوگا، نہیں چلو گے تو اپنا نقصان ہے تمہارا.